السلام علیکم، کیا حال ہے سبھی سننے والوں کا؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ قوم عاد پہاڑ کی طرح قد و قامت رکھنے والے لوگ جنہوں نے عظیم ستونوں والے شہر کو آباد کیا تھا، لیکن انہوں نے ایسی کون سی بدعمالیاں کی تھیں جس کی وجہ سے ان پر عذاب الہی نازل ہوا۔ اس عذاب نے تاریخ کی سب سے طاقتور قوم کو کس طرح تباہ و برباد کر دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عظیم طوفانوں سیلاب تھم چکا تھا۔ وہ نوح علیہ السلام کشتی سے زمین پر اتر آئے تھے۔ حضرت نوح نے اپنے 3 بیٹوں کو دنیا کے مختلف حصوں میں روانہ کر دیا تاکہ دنیا میں انسانی آبادی دوبارہ پھیلے۔ حضرت نوح کے بیٹے سام سرزمین عرب میں آ کر سکونت پذیر ہو گئے، جہاں ان کی نسلوں میں اضافہ ہوا اور جزیرہ عرب میں سامی نسل کی ابتدا ہوئی۔ سام کی نسل سے ایک طاقتور سردار کی پیدائش ہوئی جس کا نام عاد تھا۔ عاد اپنی اولادوں کے ساتھ جنوبی عرب کے علاقوں میں جا بسا۔ اس علاقے کو صحرائے احقاف کہتے تھے، جہاں ریت کے بلند اور بڑے بڑے ٹیلے تھے۔ عاد اپنی اولادوں کے ساتھ یہاں آ کر آباد ہو گئے اور یہاں اس کی اولادوں میں 13 قبیلے آباد ہوئے۔ یہ لوگ قوم عاد کہلائے، جنہوں نے یہاں طاقتور قبیلوں کی بنیاد رکھی اور تقریباً 1500 برسوں تک یہاں آباد رہے۔ انہوں نے اس بنجر صحرا کو اپنی محنت اور زور بازو اور مشقت سے سرسبز بنا دیا اور یہاں خوبصورت بستیاں بسائیں۔ قوم عاد دنیا کے سب سے لمبے اور طاقتور آدمی تھے۔ ان کی طاقت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے ہی درخت کی جڑوں کو اکھاڑ دیتے تھے۔ وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص 1000 سال کی عمر پاتا تھا اور انہیں کبھی کوئی بیماری نہ ہوتی تھی۔ قوم عاد کا زمانہ 2000 قبل مسیح کا زمانہ تھا۔ انہوں نے احقاف میں پہاڑوں کو کاٹ کر عالیشان محل بنائے اور لمبے لمبے ستونوں کو تراش کر اپنی بستیوں کی عظمت کا ثبوت دیتے تھے۔ اس لیے انہیں 1000 ستونوں والی قوم بھی کہا جاتا ہے، جس کا مرکز حضر موت کا علاقہ تھا۔ قوم عاد کھجور کے باغات کے مالک تھے اور کھیتی باڑی کرنے والے تھے اور چٹانیں کاٹ کر بڑی بڑی نہریں جاری کی تھیں۔ اس قوم کو اس وقت کا سپر پاور کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ قرطبی کی روایت کے مطابق حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ قوم عاد کے لمبے قد والے آدمی 500 ذراع کا ہوتا تھا۔ ان میں سب سے چھوٹا قد کا آدمی 300 ذراع کا ہوتا تھا۔ یاد رہے، 1 ذراع موجودہ پیمائش کے مطابق تقریباً 1.5 فٹ کا بنتا ہے۔ ان تمام نعمتوں اور رحمتوں کے باوجود قوم عاد اللہ کے نافرمان ثابت ہوئے اور دنیا کی مال و دولت اور طاقت نے انہیں سرکش بنا دیا۔ لہٰذا طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جو سب سے پہلے کفر و شرک میں مبتلا ہو کر بتوں کے پجاری بن گئے۔ ان کے 3 مخصوص بت تھے جن کا نام عمود، حب اور صمد تھے، جن کی وہ پوجا کیا کرتے اور ان سے مرادیں مانگتے تھے۔ شرک ساتھ یہ لوگ بہت جلد جہالت، گمراہی، بے حیائی، زنا اور فساد میں پڑ گئے اور بدعمالیوں کی تمام حدود کو پار کر دیا۔ لہٰذا اللہ نے قوم عاد ہی میں سے نیک اور صالح بندے جن کا نام ہود علیہ السلام تھا، انہیں نبوت عطا کی تاکہ اس بھٹکی ہوئی قوم کی اصلاح کی جا سکے۔ ہود علیہ السلام نے اہل عاد کو اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی اور انہیں شرک سے توبہ کرنے کی بھی تلقین کی۔ حضرت ہود مسلسل 50 سالوں تک اپنی قوم کو حق کی وعظ و نصیحت کرتے رہے۔ قوم عاد کے 2 قبائل جن کا نام کلمان اور خلجان تھا اور ان کے پاس قوم کی سرداری تھی، انہوں نے حضرت ہود کی سب سے زیادہ مخالفت کی اور آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، لیکن آخرکار قبیلہ خلجان دعوت حق پر ایمان لے آیا، جبکہ باقی 12 قبیلوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا انکار کیا۔ انہوں نے حضرت ہود سے کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کا چلن ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ وہ تکبر اور غرور میں ڈوب گئے اور انہوں نے اللہ کو للکارا اور کہا کہ اگر ہم میں سے بھی زیادہ کوئی طاقتور ہے تو اس کو لے کے آؤ۔ لہٰذا اب قوم عاد پر عذاب کا فیصلہ قریب تھا۔ کئی دنوں تک احقاف میں بارش نہ ہوئی، چشمے، آبشاریں اور نہریں خشک ہوئیں اور ہر طرف سوکھا پڑنے لگا۔ کھیت کھلیان برباد ہو گئے، زمین بنجر ہو گئی۔ قوم عاد کے بڑے بڑے باغات سوکھ گئے، مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پانی کے لیے ترسنے لگے۔
اور ان کے کھانے کے لیے بھی کچھ نہ بچا۔ جب کھانے کے لیے کچھ نہ رہا تو یہ لوگ کتے، بلیاں، چوہے اور مردار جانوروں کو کھانے لگے۔ لہٰذا ایک سیاہ بادل اڑتا ہوا احقاف کی طرف بڑھا، جس سے ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ ہود علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئے کہ اللہ کا وعدہ اب قریب ہے۔ حضرت ہود اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے کر خطیرہ نامی بستی کی طرف چل دیے۔ جیسے ہی حضرت ہود نے احقاف سے ہجرت فرمائی، عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ کالے بادل مزید سیاہ ہو گئے اور طوفان برپا ہو گیا۔ ایک تیز آندھی چلی جس نے سب کے دل دہلا دیے۔ اس سخت آندھی کے سامنے ہر چیز زمین بوس ہونے لگی۔ ہوا کے جھونکوں سے قوم عاد کے عظیم ستون ڈھلنے لگے کہ ان کے بڑے بڑے محلات اڑا کے رکھ دیے۔ 60 ہاتھ کے قد آور انسان تنکے کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں کو اس زور سے ٹکراتی تھی کہ ان کے بھیجے نکل کر منہ پر لٹک جاتے تھے۔ آندھی کا یہ عذاب اتنا سخت تھا کہ ہوا بگولوں کی طرح گھروں میں گھس گئی، ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیتی۔ اللہ نے تیز آندھی کے اس طوفان کو 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا، اور اب احقاف کا وہ علاقہ جو کبھی جنت نظیر اور دل فریب ہوا کرتا تھا، صحرا اور تباہ شدہ زمین میں بدل چکا تھا۔ اگر اہل کتاب کی بات کی جائے تو ان کی کتابوں میں احقاف یا ارم کے متعلق کوئی تفصیل موجود نہیں ہے۔ البتہ عہد نامہ قدیم میں نفیلین نامی مخلوق کا ذکر ملتا ہے، جس کا ترجمہ اہل کتاب کے علماء کے مطابق انتہائی اونچے قد کے لوگ ہیں۔ لہٰذا عین یہ ممکن ہو کہ پرانے عہد نامے میں جس میں نفیلیم میں ذکر کیا گیا ہے وہ قوم عاد ہی ہو۔ بہرحال قوم عاد کا وہ علاقہ اس طرح تباہ و برباد ہوا تھا کہ پھر ہزاروں سال تک تاریخ کے صفحوں سے عاد اور ان کے علاقے کا نام ہی مٹ گیا، اور لوگ انہیں صرف متھ اور عربی لوگ انہیں کہانی سمجھنے لگے۔ لیکن 1000 سالوں بعد قرآن مجید میں قوم عاد اور احقاف کی تاریخ کو دوبارہ دہرایا گیا تاکہ لوگ اس قوم کی حقیقت کو یاد رکھیں۔ اگر موجودہ دور کی بات کی جائے تو احقاف کا وہ علاقہ آج یمن اور عمان کے علاقوں میں 2.5 لاکھ اسکوائر میل پر ہے، جہاں آج ریت کے سنسان ٹیلوں اور وحشت اور ویرانی کے سوا کچھ نہیں۔ اس علاقے کی وحشت کی وجہ سے لوگ حضر موت کہتے ہیں۔ مقامی بدوؤں سے لے کر سیاح اور مسافروں تک کوئی بھی ان ریت کے ٹیلوں کے پاس جانا پسند نہیں کرتا۔ سال 1930 میں ایک برٹش برٹرم تھامس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ حضر موت یا احقاف کے علاقے کو پار کرنا والا دنیا کا پہلا شخص بنے گا۔ لہٰذا تھامس نے مقامی بدوؤں کو ساتھ لے کر اونٹ کے ذریعے اس علاقے کا سفر کیا تھا۔ تھامس نے لکھا ہے کہ اس سفر کے دوران حضر موت کے ایک علاقے سے گزرتے ہوئے اس نے ایک کھنڈر نما عمارت دیکھی۔ لہٰذا بدوؤں سے پوچھنے پر اسے پتہ چلا کہ کسی زمانے میں اس جگہ میں ارم نامی ایک شہر ہوا کرتا تھا جس پر عذاب الہی آیا تھا۔ اگلے 35 سالوں تک ان علاقوں میں تحقیق جاری رکھی۔ اس تحقیق کی ٹیم میں ایک شخص جس کا نام نکولس کلیپ تھا، اسے یہ یقین تھا کہ ان علاقوں میں کوئی گمشدہ شہر ضرور چھپا ہے۔ لہٰذا تاریخ کے اس گمشدہ شہر کی تلاش میں اس نے پوری قوت لگا دی۔ کلیپ نے یونانیوں کے بنے ہوئے 2000 سال پرانے نقشے ڈھونڈے، لہٰذا اسے ٹانومی کا ایک نقشہ ملا جس میں ان علاقوں کو دکھایا گیا تھا۔ اب کلیپ کو یقین تھا کہ وہ اپنی تحقیق صحیح مقام پر کر رہا ہے۔ اپنی کوششوں اور سرکاری عہدے داروں سے بہت منت و سماجت کے بعد آخر کار کلیپ کو سیٹلائٹ کی تصویر دے دی گئی، جن میں حضر موت کے علاقے کے نیچے دبے 2000 سال پرانے پلرز، ٹاورز، راستے اور ستون کے آثار ملے۔ اسے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ ان علاقوں میں کوئی قدیم آبادی ضرور آباد ہوا کرتی تھی۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کون سی ہوا تھی جس نے قوم عاد کے قد آور دیو قامت لوگ تنکے کی طرح اڑا دیے اور ان کے عظیم الشان ستون اور محلات تباہ ہو کر ریت کی طرح بکھر گئے۔ جدید سائنس کی ہوا پر تحقیق شاید اس سوال کا ایک بہترین جواب ہو سکتا ہے۔ دراصل سائنسدانوں نے ونڈ فورس کو مختلف درجوں میں تقسیم کیا ہے، کیونکہ ہوا کی تیزی اور شدت موسم، علاقوں اور مقامات کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔
ان میں سب سے کم فورس کی ہوا لیول 0 کی ہے جو ہماری سطح زمین پر موجود ہے، جس میں پتنگ اڑاتے یا پرندے پرواز کرتے ہیں۔ فورس 4 کی ہوا کا وہ لیول ہے جو کشتی کے بادبان کو آسانی سے دھکا دے سکتا ہے۔ اسی طرح فورس کے ہر لیول کے ساتھ ہوا کی رفتار میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق ہماری اس زمین کے مقابلے میں دوسرے سیاروں پر چلنے والی ہوا تیز ترین ہوتی ہے۔ اگر اس کائنات میں سب سے تیز چلنے والی ہواؤں کی بات کی جائے تو وہ جدید دریافت کے مطابق IJR نامی بلیک ہول کے گرد چلنے والی ہوائیں ہیں۔